بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی عقیل احمد سیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر قرآن کے پلیٹ فارم سے ایک نہایت ہی خوبصورت پروگرام تذکرہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 13 رجب المرجب ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول خلیفہ چہارم آپ کا یوم ولادت کا دن ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہم سب کی محبوب شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حمزہ علی فیضی قادری دامت برکاتہم القدسیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ، حضرت آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آج ہم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات مبارکہ اور کس طرح صحابہ نے حضور سے ان سے محبت کی اور کس طرح انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی اور کس طرح اللہ رب العزت نے ان سے محبت کی، اس حوالے سے آپ نے گفتگو فرمانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے اندر مومنوں کے ایمان کو تازگی ملتی ہے اور کفر اور اسلام کے درمیان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر، اور اگر میں کہوں محض کفر نہیں بلکہ منافقت اور مسلمان، ان دونوں کے درمیان اگر فرق پیدا کرتی ہے کوئی چیز تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے۔ بے شک۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے۔ کنز المطالب کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ آیات جن کے شان کے بارے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تمام صحابہ کے اندر وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے بارے قرآن کی پیشتر آیات اللہ رب العزت نے ان کی شان کے لیے، ان کی شان کے تذکرے کے لیے، ان کی عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان آیات کا نزول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں دن اور رات کو اعلانیہ طور پر اور چھپا کر۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جن کے بارے ذکر ہو رہا ہے اس آیت کے اندر کہ جو رات کو مال خرچ کرتے ہیں اور دن میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال پیش کرتے ہیں، اور جو چھپ کر اور ظاہر ہو کر صدقہ کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، فرمایا اس سے اور کوئی نہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی ذات مراد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے ایک رات کے وقت صدقہ کیا، سبحان ایک اللہ، دن کے وقت صدقہ کیا، سبحان اللہ، آپ نے ایک چھپا کر یعنی سبحان کسی اللہ، کو ظاہر نہ کیا اور صدقہ کیا، اللہ، ایک لوگوں میں اعلانیہ طور پر صدقہ کیا۔ اللہ، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، علی المرتضیٰ کی اس ادا کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا سبحان دیا اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ کرے تو اللہ ان کے اس عمل کو قرآن کی آیت بنا دے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے بارے آیت آئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اس کا شان نزول بھی علماء نے اس طرح لکھا ہے، ایک قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کو امام علوسی روح المعانی کے اندر حاکم اور دیگر سنت کے ساتھ لے کر آئے، حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ آپ روایت لے کر آئے۔ آپ فرماتے ایک قبیلہ حضور کی بارگاہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا، جاتے وقت حضور کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اب جب ہم اپنے اس قبیلے واپس جائیں گے
تو وہ لوگ ہمیں قبول نہیں کریں گے۔ اگر انہیں معلوم ہوا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں تو وہ ہمیں اپنائیں گے نہیں، ہمارے ساتھ قطع تعلق ہی کر لیں گے، وہ ہمارے ساتھ لین دین کے معاملات، نکاح وغیرہ تمام تر معاملات ختم کر دیں گے۔ تو حضور ہمارا پھر اور کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا اللہ اور اس کا رسول مددگار ہے۔ سبحان حضور نے اللہ۔ ان کو یہ ارشاد فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسجد نبی تشریف لے گئے، وہاں پر حضور کی نظر ایک سائل پہ پڑی۔ اس سائل کے ہاتھ میں بڑی خوبصورت ایک انگوٹھی تھی۔ حضور نے اس سائل سے پوچھا کہ یہ انگوٹھی کس نے دی تمہیں؟ تو سائل نے حضرت علی المرتضیٰ کی جانب اشارہ کیا، سبحان اللہ۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل سے پوچھا کہ وہ سامنے جن سے آپ نے انگوٹھی لی ہے، جنہوں نے آپ کو انگوٹھی دی ہے، کس حالت میں آپ کو انگوٹھی دی؟ تو سائل نے عرض کی حضور وہ نماز کی حالت میں تھے، میں نے سوال کیا انہوں نے انگوٹھی دے دی۔ وہ نماز کی حالت میں تھے، وہ نماز کی حالت میں تھے، میں نے سوال کیا، جود و سخا دیکھے مولا مرتضیٰ کی، وہ نماز کی حالت میں تھے، میں نے سوال کیا۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی حالت کے اندر اس انگوٹھی کو اتار کر اسے صدقہ کر دیا، اسے دے دی انگوٹھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور خوش ہوئے اور نعرے تکبیر بلند کیا۔ پھر حضور نے یہ تلاوت کی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک وہ اللہ اور اس کا رسول مددگار ہے، اور وہ مومن کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز قائم کی اور جو عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ اس آیت کا مصداق مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اندر یہ 4 وجوہات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آتی ہے۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی المرتضیٰ کو اس آیت کا مصداق بنانا، دوسرا حضور کا حضرت علی سے محبت، تیسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جود و سخا، اور چوتھا جس طرح رب اور رسول مومنوں کے مددگار ہے، اسی طرح مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مومنوں کے مددگار ہے۔ آپ مشکل کشائی کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا علی مدد، تو وہ یہ ہے، سبحان اللہ، وہ یہ ہے بے شک ایسے کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول بھی مددگار ہے، اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، وہ بھی مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور یہ جو مدد ہے، یہاں بھی میں بات صاف کر دوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری مدد مولا مرتضیٰ کی جانب سے ہے، بلکہ وہ وسیلے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، دراصل وہ مدد دراصل اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ مولا مرتضیٰ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندہ مومن کی مدد کرتے سبحان اللہ۔ ہیں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بھی میں آپ کے سامنے ظاہر کر دوں۔ ایک اور آیت مبارکہ قرآن کی بیشتر آیات مولا مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہاں تک فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تقریباً 300 آیات حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ 2 روایات یہاں پر ملتی ہے، ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ آیات مولا مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی، اور ایک یہ روایت ملتی ہے کہ کم از کم جو آیات کی تعداد ہے وہ 300 ہے۔ 300 آیات ایسی ہے کہ جو مولا مرتضیٰ کی شان میں قرآن کے اندر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو علی المرتضیٰ سے ایسی محبت ہے۔ یہ قرآن اور علی اور رب کا علی سے محبت، اگر صرف اس پر ہی بندہ کلام کرے، بندہ دیکھے، تو کہاں تک بندہ پہنچ جائے۔ یہ محبت کا ہی تو تقاضا تھا کہ جب حضرت فاطمہ سے شادی ہوئی تو وہ بھی پہلے عرش پہ ہوئی۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ آپ کے پیش نظر کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو دل میں پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، مودت پیدا فرما دے گا۔ ایک تو ہے محبت، اور جو چیز محبت سے بڑھ جائے اسے مودت کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں مودت۔ بالکل ایسے ہی۔
ایک اور حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اللہ حضرت جبرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ اے جبرائیل فلاں شخص سے مجھے بڑی محبت ہے، فلاں شخص سے مجھے بڑی محبت ہے. تمہیں چاہیے کہ تم بھی محبت کرو. اب یہ وہ آیت کا مصداق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولا مرتضیٰ کس طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کے اندر، منافقوں اور کافروں نہیں، مومنوں کے دلوں کے اندر علی مرتضیٰ کی محبت کو بٹھا لی ہے. بے شک ایسے ہی. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ اے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم بھی محبت کرو. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل اب اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور آپ فرشتوں کی جماعت کے سامنے جا کے اعلان کرتے ہیں گروہ ملائکہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس بندے سے محبت کرو. اللہ اکبر. اب فرشتے جب اس بندے سے محبت کرتے ہیں تو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کا کیا ہی بات ہے، کیا عالم ہے اس عبادت کا. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو جس نے دیکھا ہو، جس نے حضور کے راتوں کو قیام دیکھے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جا کر تہجد کی نماز کے لیے اٹھاتے ہو، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی ان کی عبادت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جو ہے یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. اس لیے صحابہ فرماتے کہ جب ہم اپنی مجلس میں تلاش کرتے کہ بھئی منافق کون ہے اور اپنا کون سا ہے تو آپ فرماتے ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے. سبحان اللہ. علی کا ذکر ہم شروع کر دیتے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتی ہے. اگر بات قرآن میں رہے اور قرآن میں علی کو تلاش کرے تو بات کہاں سے کہاں تک چلی جائے. سارا دن اور رات بندہ اسی پہ لگا رہے تو وہ ذکر خیر ختم نہیں ہو سکتا. اتنا طویل ذکر ہے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور حضور نے جناب حیدر کرار سے جیسی محبت کی ہے اس کی مثال بھی دنیا میں نہیں ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث ہے، عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور علی مومنوں کے مولا ہے. سبحان اللہ. علی مومنوں کے مولا ہے. ایک روایت میں کہ علی مومنوں کے ولی ہیں، یعنی مومنوں کے دوست ہیں. معلوم ہوا اس آخری بات سے کہ مومن ہی علی سے محبت کر سکتا ہے اور مومن ہی کے دل میں علی کی محبت بس سکتی ہے. منافق کو علی کی محبت راس نہیں، منافق کے دل میں علی کی محبت بس ہی نہیں سکتی. بلکہ اتنا میں کہہ دوں کہ ایمان کی نشانی علی المرتضیٰ کی محبت ہے. بے شک ایسے ہی. ایمان کی نشانی علی المرتضیٰ کی محبت ہے. جناب حیدر کرار کو حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یعنی کہ میرا جتنا بھی نسب وہ علی سے چلے گا، میرا جتنا بھی نسب ہے وہ علی سے چلے گا. اور اگر حضور کا جمال دیکھنا ہو، حضور کے اخلاق دیکھنے، حضور کی جود و سخا دیکھنی ہو تو حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھنے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بہو حضور کی جھلک نظر آتی تھی آپ میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے تمام تر معاملات میں حضور کی جھلک نظر آتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی ہو مجھے بتائیں وہ کتنا باکمال ہوگا. بالکل ایسے ہی. ان کے اخلاق کتنے باکمال ہوں گے. دیکھیں نا اگر استاذ باکمال ہے تو شاگرد بھی بڑا باکمال وہ بنتا ہے اور پیدا ہوتا ہے. جس کو حضور نے پڑھایا ہو، تربیت حضور نے کی ہے، تو مجھے بتاؤ علی المرتضیٰ اللہ نے کیا مرتبہ عطا کیا ہوگا. جس کو گرتی حضور نے خود. اللہ اللہ اللہ. دنیا میں آئے آنکھیں نہیں کھولی آپ نے آنکھیں نہیں کھولی. آپ کی والدہ پریشان ہو کر حضور کے پاس حاضر ہوئی، عرض کی کہ علی جب سے پیدا ہوئے آنکھیں نہیں کھول رہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو پکڑا اپنی گودی میں اور آپ کی جانب دیکھا. جو ہی حضور نے دیکھا مولا مشکل کشا نے آنکھیں کھول لی. گویا کہ وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں آئے ہو تو سب سے پہلے حضور کا دیدار ہو، سب سے پہلے حضور کا دیدار ہو، سب سے پہلے حضور کا دیدار ہو. تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عام شخصیت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. ذکر ان کا محتاج نہیں ہے.
ذکر ان کا محتاج نہیں. محتاج نہیں ہے. وہ ایسی ہستی ہیں کہ نچلے لوگ اگر ان کا ذکر کرے تو اللہ ان کو پروان چڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. مشکات کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر، بخاری اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. حضور غزوہ تبوک کے لیے گئے اور اپنے پیچھے مولا مشکل کشا کو آپ نے خلیفہ بنایا، مدینے کا محافظ بنایا. مولا مشکل کشا بڑے اداس، عرض کی حضور آپ نے مجھے ان عورتوں اور بچوں کے پیچھے چھوڑ دیا، یعنی حضور مجھے آپ اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے، مجھے آپ کی رفاقت میسر نہیں آئے گی، میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا، آپ کے بغیر میرا کیا ہوگا. حضور سے عرض کی حضور آپ مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان بچوں اور عورتوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے فرمایا اے علی کیا تو راضی نہیں ہے اس بات پر کہ تیرا مرتبہ مقام وہی ہے میرے ساتھ کہ جو مرتبہ اور مقام حضرت موسیٰ کا حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اور فرمایا کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. اللہ. یعنی جو ایسی ہے جو مرتبہ مقام جناب ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، جو تعلق جناب موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا، فرمایا علی تیرا اور میرا تعلق بھی اسی طرح کا ہے، تیرا اور میرا تعلق بھی اسی طرح کا ہے، لیکن میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں. یہ وہ روایات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں ایسی شان کسی اور صحابی کو ملی نہیں، ایسی شان کسی اور صحابی کو ملی نہیں جو شان حضور نے علی المرتضیٰ کو عطا فرما دی ہے. ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی ہے، بخاری مسلم اور کئی دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا. اب مولا مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ اداس اور بالکل جسے کہتے ہیں بندہ اداس ہو اور چہرہ آپ کا جھکا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو جب حضور نے دیکھا، حضور نے فرمایا علی خیریت ہے، اداس ہو آج، خیریت ہے. جناب علی المرتضیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے آپ نے ساروں میں بھائی چارہ قائم کر دی ہے، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، حضور میں تو رہ گیا ہوں، حضور میں تو رہ گیا ہوں، میرا کوئی بھائی آپ نے نہیں بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. قربان جاؤں مولا مرتضیٰ کی شان پر حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. مجھے بتاؤ ایسی شان کسی کو ملی ہے؟ ایسا مرتبہ مقام حضور خود فرما رہے ہیں علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. تیرا بھائی میں نے اس لیے کسی کو نہیں بنایا، تیرا بھائی آمینہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور صحابہ اللہ اکبر، صحابہ حضرت علی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. آج ہمارے درمیان تفرقے ڈالے جاتے ہیں، بھئی فلاں کو فلاں سے محبت نہیں، فلاں کو فلاں سے محبت نہیں. اللہ اکبر. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا بڑا مشہور قول ہے، آپ فرماتے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. لولا کا علی، اگر علی نہ ہوتے تو لہلک عمر ہلاک ہو جاتے. ایک مرتبہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ریاض النظرہ کی روایت ہے، آپ کے بارگاہ میں دو بدو اپنا معاملہ لے کر آئے، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی. فاروق اعظم نے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہے ابو الحسن ان کے درمیان فیصلہ کیجیے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے درمیان آپ فیصلہ کرنے لگے، ان میں سے ایک بدو بولا اچھا اب یہ ہمارا فیصلہ کریں گے، اب یہ ہمارا فیصلہ کریں گے. جناب فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی آپ غضبناک ہوئے، آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ان کے مرتبے اور مقام کا نہیں پتا؟ کیا تمہیں ان کے مرتبے اور مقام کا نہیں پتا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے
یعنی آپ غصے ہوئے اور کہا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام اللہ اور اس کے رسول جانتا ہے، بے شک ایسے ہی۔ کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ فاروق اعظم کو ایسی محبت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب ابو بکر کو کیسی محبت تھی، تاریخ دمشق کے اندر اور کنز المطالب کے اندر یہ روایات موجود ہے۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہے میں نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جان کو دیکھا کہ جب بھی کسی مجلس میں حضرت علی المرتضیٰ موجود ہوتے تو ابا جان حضرت علی کو دیکھتے رہتے اور ٹکٹکی لگا کر دیکھتے۔ آپ فرماتے ایک دن مجھے موقع ملا، میں نے ابا جان سے پوچھ لیا کہ ابا جان میں نے جب بھی آپ کو دیکھا ہے، اگر حضور مجلس میں موجود ہو تو آپ حضور کو دیکھتے ہیں، اگر حضور نہ ہو تو آپ علی کو دیکھتے ہیں، آپ علی کو دیکھتے ہیں، تو اس میں کوئی حکمت ہے؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے عائشہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، سبحان اللہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کو کیسی محبت ہوگی۔ اب یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم ہے، دیگر صحابہ کیسی محبت کرتے ہوں گے۔ صحابہ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دیکھتے ہوں گے پھر اگر کسی مجلس میں حضور نہ ہوتے۔ ایک اور روایت ہے حضرت اما عائشہ سے، کنز المطالب کے اندر ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی حضور نے فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو باب ذی احتشام ہمیں دیکھنے والے ناظرین، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے کہ جن کے کمالات، جن کے تمام تر اوصاف کو بیان کرنا ناممکن ہے مختصر وقت کے اندر۔ یہ چند چیزیں جو کہ بندہ ناچیز نے آپ لوگوں کی سماعتوں کے پیش نظر رکھی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ میرا یہ ایمان ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے اور حضور کی حدیث بھی ہے کہ جس وقت سے ہم نے یہ علی المرتضیٰ کا ذکر شروع کیا اس وقت سے لے کے اس وقت تک ہم جتنا بھی وہ وقت ہوگا نا فرشتے اس کو عبادت میں لکھ رہے ہوں گے، سبحان اللہ، فرشتے اس کو عبادت میں لکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہمارے دین دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے اور معاملات بہترین فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، بہت ہی حسن انداز سے مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے میزبان مفتی عقیل احمد سیفی کو اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔